بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنگ 2020 سیمیسٹر نمبر 8 کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں اردو ناول کی تاریخ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے تئیں اردو ادب کو داستانی ماحول سے نکال کر حقیقت آشنا کیا اور دہلوی معاشرت کے پس منظر میں کچھ ایسے قصے کہانیاں تخلیق کی جنہیں ناول کا نام دیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ ناول ترقی یافتہ ناول کے وضع کردہ پیمانوں پر تو پورا نہیں اترتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس سے اردو ادب میں ایک نئی صنف کی بنیاد پڑی، ایک ایسی صنف جو اس سے پہلے مغرب میں پورے طور پر ایک معروف اور مقبول صنف کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے جس حقیقی اور حقیقت آشنا ادب کی بنیاد رکھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بعد میں پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مرزا محمد ہادی رسوا نے لکھنوی تہذیب کے پس منظر میں اپنے ناولوں کی بنیاد رکھی۔ سرشار کا فسانہ آزاد خصوصی طور پر اور مرزا محمد ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا خصوصی طور پہ اس حوالے سے زیر بحث آنے چاہیے کہ انہوں نے لکھنؤ کی زوال آمادہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ زوال آشنا تہذیب کو اپنے ناولوں میں نہایت خوبصورتی سے پیش کیا اور اپنے تئیں ان عوامل کا، ان اسباب کا کھوج لگانے کی بھی کوشش کی جن کی وجہ سے لکھنوی تہذیب کو اس زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ سرشار بظاہر لکھنوی تہذیب کا نوحہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ جس ذہنی اور تہذیبی صدمے میں مبتلا تھے، انہوں نے اپنے ناول میں اسے ایک اور پیرائے میں، ایک اور اسلوب میں بیان کیا، جس میں وہ اس تہذیب کے عوامل پر طنز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ رسوا نے لکھنوی تہذیب کو سنجیدگی سے اور گہرائی سے جانچا اور ان عوامل کا نہایت دردمندی کے ساتھ مطالعہ کیا جو لکھنوی تہذیب کے زوال کا سبب بنے، اور انہوں نے یہ اپنے طور پہ جاننے کی کوشش کی کہ لکھنوی معاشرے میں طوائفیت جس طرح دار آئی تھی اور طوائفیت نے جس طرح پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور جن عوامل کی وجہ سے نوابین اودھ ایک بے عملی کا شکار ہو گئے تھے، دراصل وہی عوامل لکھنوی تہذیب کے زوال کا سبب بنے۔ آگے جا کر منشی پریم چند نے اس صنف کو مزید تقویت اور توانائی دی۔ منشی پریم چند نے اپنی تحریروں کا آغاز افسانے سے کیا، لیکن افسانے کے ساتھ ساتھ وہ ناول کی جانب بھی متوجہ ہوئے، اور انہوں نے میدان عمل کے نام سے ایک نہایت عمدہ ناول لکھا۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی ناول ہے، رودان وغیرہ بھی ہے، نرملا ہے، رودان ہے، لیکن میدان عمل اس اعتبار سے لائق توجہ ہے کہ اس میں انہوں نے اسی روایت کو ایک مؤثر، فنی اعتبار سے زیادہ مضبوط اور ادبی اعتبار سے زیادہ توانا انداز میں پیش کیا، جس کی بنیاد ڈپٹی نذیر احمد نے رکھی تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناولوں میں اصلاح معاشرہ، خصوصاً خواتین کی تعلیم کے حوالے
سے بات کی تھی، اور وہ خواتین کو، عورتوں کو، بچیوں کو عملی زندگی میں شمولیت پر آمادہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ لڑکیوں کی تعلیم کے زبردست حامی تھے۔ منشی پریم چند نے بھی اپنے ناولوں میں عورتوں کی اصلاح، عورتوں کی بہتری اور معاشرے میں عورتوں کے بھرپور کردار کی حمایت میں ناول لکھے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی صنف جو ابتدا میں بالکل ایک نوزائیدہ بچے جیسی تھی اردو ادب کے حوالے سے، وہ رفتہ رفتہ کیسے فنی تقاضوں پورا کرتے کرتے ایک باقاعدہ صنف کے طور پہ معروف ہو گئی۔ یہ درست ہے کہ ابتدائی ناولوں میں ڈپٹی نذیر احمد اور خصوصاً پریم چند کے ہاں ہمیں ایک مقصدیت نظر آتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ جب فن پر مقصد حاوی ہو جائے تو اس سے فن کے مجروح ہونے کا بھی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن پریم چند کا کمال یہ ہے، اسلوب پر ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ ان کی مقصدیت کہیں بھی مجروح نہیں ہوتی، اور کہیں بھی ان کی مقصدیت ان کے فن پر حاوی نہیں ہوتی۔ تو یوں ایک بہتر انداز میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اردو ناول کس طرح اپنے ابتدائی سفر کے ساتھ آگے بڑھا۔ اسی عرصے میں پہلی جنگ عظیم کا واقعہ رونما ہوا۔ پہلی جنگ عظیم میں جو تباہی اور بربادی ہوئی، پوری دنیا جس طرح غربت، بے روزگاری اور افلاس کی بھینٹ چڑھی، اس کے وسیع تر اثرات ہندوستانی تہذیب اور معاشرے پر بھی پڑے۔ ہوا یہ کہ انگریزوں نے یہاں زبردستی فوجی بھرتیاں شروع کی۔ وہ جنگ جو اہل ہندوستان کی نہیں تھی، وہ جنگ جس میں باشندگان ہندوستان کا براہ راست کوئی فائدہ یا نقصان نہیں تھا، انہیں اس جنگ کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ نوجوان لڑکوں کو زبردستی بھرتی کیا گیا، زبردستی انہیں ٹریننگ ہاؤس میں بھیجا گیا، اور یوں کرتے کرتے ان نوجوان مردوں کو فوجی سپاہی بنا کر دور دراز کے محاذوں پر بھیج دیا گیا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہاں پہ ہندوستان میں ایک سماجی اور معاشرتی خلا پیدا ہوا۔ مائیں اپنے بچوں کے انتظار میں، بیویاں اپنے شوہروں کے انتظار میں، باپ اپنے نوجوان بیٹوں کے انتظار میں سال ہا سال تک ایک اذیت سے گزرتے رہے۔ اور عزیز طلبہ، اسی عرصے میں یہ لوک گیت، اس طرح کے لوک گیتوں نے جنم لیا جیسے تیرے دو ٹکیاں دی نوکری، میرا لاکھوں کا ساون جائے، اور ایک بڑا مشہور پنجابی کا گانا ہے کہ سڑکے سڑکے جاندیے مٹیارے نہیں، پانی دا ٹوٹ پلا بانٹیے نارے نہیں۔ تو یہ گانے کو اگر آپ پورا گیت سنیں تو اس میں آپ کو پوری ایک کہانی نظر آتی ہے کہ ایک لڑکی جو ہے وہ سر پہ پانی کا مٹکا اٹھائے ہوئے جا رہی ہے، اور ایک نوجوان اس کے پاس سے گزرتا ہے جو دراصل فوجی ہے، سپاہی ہے۔ تو وہ پیاسا ہے، وہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ وہ اسے کہتی ہے میں تمہیں پانی کیوں پلاؤں، تم میرے کون ہو؟
تو جب وہ گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ شخص پہلے سے اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی بچپن میں اس کے ساتھ مرنی ہو گئی تھی اور پھر بعد میں اسے محاذ پر بھیج دیا گیا اور آج یہ اتنے برسوں کے بعد لوٹا ہے. تو اس میں ایک پوری کہانی ہے. تو اس طرح کے لوک گیتوں نے جنم لیا جو جنگ اور جنگ کے اثرات سے جڑے ہوئے تھے. نیچرلی اس طرح کی صورتحال میں ادب پر بھی گہرا اثر پڑا اور افسانہ، ناول، شاعری، ان تمام اصناف نے اس جنگ کے اثرات قبول کیے اور ان میں براہ راست یا بالواسطہ طور پہ جنگ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. ابھی یہ جنگ پورے طور پر تھمی بھی نہیں تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بادل منڈلانے لگے. ایسی صورتحال میں پوری دنیا کے ادیبوں نے اور شاعروں نے اور دانشوروں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا کو دوسری جنگ عظیم سے بچانا چاہیے. ادیبوں کا یہ فرض ہے، دانشوروں کا، فنکاروں کا یہ فرض ہے کہ اپنی بساط کے مطابق اپنا کردار ادا کریں اور ان حکمرانوں کو، ان جنگی جنون میں مبتلا سیاستدانوں کو یہ باور کرائیں کہ جنگ بہت تباہی لاتی ہے اور ہم کسی دوسری جنگ عظیم کے متحمل نہیں ہو سکتے، ہم کسی دوسری جنگ عظیم میں حصہ نہیں لینا چاہتے، ہمیں اس جنگ سے باز رکھا جائے. اس حوالے سے پوری دنیا کے ادب میں ایک نیا سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف طرح کی تحریکوں نے اور تنظیموں نے جنم لیا. اسی عرصے میں برطانیہ میں ترکستان تحریک کا ایک اجلاس ہوا. اس کے بعد ایک دوسرا اجلاس ہندوستان میں منشی پریم چند کی صدارت میں اپریل 1936 میں ہوا، جس میں ابتدائی طور پہ پروفیسر احمد علی، رشید جہاں، سجاد ظہیر، محمود الظفر وغیرہ ان لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور اس جنگ میں ایک منشور پیش کیا گیا جس کے مطابق ہندوستان کے ادیبوں اور شاعروں کو پابند کیا گیا کہ ہر وہ ادیب یا شاعر جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتا ہے وہ اس منشور کے مطابق اپنی تحریروں کا رخ موڑے. اس منشور میں یہ کہا گیا کہ ہندوستانی ادب صدیوں سے کونا رسومات، گمراہ کن عقائد اور ایسے نظریات کی زد میں ہے جو ہندوستانی معاشرے کو روشن خیالی سے، ترقی سے اور آگے بڑھنے کے عمل سے روکے ہوئے ہیں. لہذا ضروری یہ ہے کہ بدلتے ہوئے زمانے کے آلات کے تقاضوں کے مطابق ہندوستان کا ادب بھی اپنے آپ کو ترقی آشنا کرے اور اپنے آپ کو ان تمام تحریکوں کے مطابق ڈالنے، سمجھنے، جانچنے کا اہل بنائے جو دنیا میں جنم لے رہی ہے، تاکہ پوری دنیا کو، دنیا کے تمام معاشروں اور تہذیبوں کو امن کا پیغام دیا جا سکے اور جنگ سے دور رکھا جا سکے. وہ اس منشور کے جو الفاظ ہیں ان کی نوعیت کچھ مختلف ہے،
لیکن ان کے بین السطور یا اس کے پس منظر میں جو عظیم مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد دنیا کو جنگ سے دور کرنا، تصادم سے دور لے کے جانا اور امن کا گہوارہ بنانا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک اور اس جیسی دیگر تحریک کے باوجود دنیا دوسری جنگ عظیم سے محفوظ نہ رہ سکی اور 1939 میں دوسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں دنیا کو جس تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا وہ عزیز طلبہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی جاپان کے دو بڑے شہروں پر پہلی دفعہ ایٹم بم کا استعمال کیا گیا، جس میں لاکھوں افراد مارے گئے، لاکھوں افراد معذور ہوئے اور اس تابکاری کے اثرات ابھی تک مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئے۔ اگر ہم پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے حقیقی اسباب کا تجزیہ کریں تو آپ کو، اگر آپ گوگل پہ جا کے یہ سرچ کریں، آپ لکھیں دا گریٹ ڈپریشن، دا گریٹ ڈپریشن کے نام سے آپ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلی جنگ عظیم کے وقت بھی اور دوسری جنگ عظیم سے بھی پہلے امریکہ اور برطانیہ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بالکل ختم ہو گئے تھے، دیوالیہ ہو گئے تھے۔ امریکہ کی معیشت دیوالیہ ہو گئی، برطانیہ کی معیشت دیوالیہ ہو گئی، اور وہ ایک عجیب طرح کے معاشی ڈپریشن میں آ گئے جسے نام دیا گیا دا گریٹ ڈپریشن۔ اب اس دیوالیہ پن سے نکلنے کے لیے امریکہ میں جو لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے تھے، جس افلاس کا شکار ہو رہے تھے، جس غربت کی زد میں آ رہے تھے، انہیں اس معاشی یاسیت، اس اکنامیکل ڈپریشن سے نکالنے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اسلحے کی صنعت سے فائدہ اٹھایا جائے اور دنیا کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا جائے جس سے ان دونوں ممالک کا اسلحہ فروخت ہونا شروع ہو اور یوں ان کی معاشی حالت بہتر ہو۔ اس بات کو پوری دنیا کے دانشور سمجھ رہے تھے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس عہد کے ایک بڑے دانشور برٹرینڈ رسل، انہوں نے پولیس آفس میں جا کے، پولیس سینٹر میں جا کے، تھانے میں جا کے یہ کہا کہ میرے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ انہوں نے پوچھا جی آپ کے خلاف کس بات کی ایف آئی آر درج کی جائے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بطور دانشور مجھے امریکہ کو اس عمل سے باز رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کوشش بھی کی لیکن میں اس میں ناکام رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایٹم بم کے گرائے جانے کا ذمہ دار میں بھی ہوں، لہٰذا میرے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ یہ وہ عالمی ضمیر تھا جس نے پوری دنیا کے ادیبوں اور شاعروں کو متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ ہوا کہ ہندوستان میں آزادی کی تحریک جو پہلے سے شروع ہو چکی تھی، اس نے مزید زور پکڑ لیا۔
اور انگریز حکمرانوں نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا، اہل ہند کو یہ باور کرایا کہ اگر اس دوسری جنگ عظیم میں وہ انگریزوں کا ساتھ دیں تو جنگ ختم ہوتے ہی انگریز یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جب جنگ ختم ہو گئی 1945 میں تو اس تحریک نے مزید زور پکڑا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی بنیاد اس سے پہلے رکھی جا چکی تھی، لہذا قرارداد پاکستان 1940 میں اس کا جو ہے وہ ایک جلسہ بھی ہوا جس میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور 1945 میں جب جنگ ختم ہوئی تو یہ مطالبہ مزید اس نے زور پکڑا اور رفتہ رفتہ یہ بار آور ہوا، اور 1947 میں ہندوستان سے انگریز رخصت ہوئے اور ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، پاکستان اور ہندوستان۔ اب ہندوستان کی تقسیم کے وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ نقل مکانی کے دوران اس قدر تباہ و بربادی اور قتل و غارت ہوگی۔ تقسیم کا عمل شروع ہوتے ہی ہندوستان سے مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کی انہوں نے، اور پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں اور سکھوں نے ہندوستان ہجرت شروع کی۔ اس عمل کے دوران میں جو شر پسند عناصر تھے انہیں شے ملی، انہیں موقع ملا، لوٹ کھسوٹ کا، قتل و غارت کا، اغوا کاری کا، بلبوں کا، آتش زنی کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے عمل میں لاکھوں مسلمان، ہندو اور سکھ مارے گئے، لاکھوں کے حساب سے گھرانے برباد ہوئے، لاکھوں کے حساب سے مسلمان خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، اغوا ہوئی، اور بچے نیزوں کی نوکوں پر لٹکا کر قتل کیے گئے۔ یہ وہ اندوہناک مناظر تھے، یہ وہ اندوہناک واقعات تھے جو تاریخ کے بعض نہایت تکلیف دہ واقعات کا حصہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہندو، مسلمان اور سکھ ادیبوں اور شاعروں نے تقسیم کے ان واقعات کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ ایک افسانے میں اگر یہ بتایا جاتا تھا کہ اس تقسیم، اگر مسلمان افسانہ نگار یہ کہتا تھا کہ تقسیم کے عمل کے دوران اتنے مسلمان مارے گئے، اتنی مسلمان عورتیں اغوا ہوئی، اتنی کی آبروریزی ہوئی، تو ہندو افسانہ نگار اپنے افسانے میں اس تعداد کو بڑھا کے بتاتا تھا کہ اس میں اتنے ہندو مارے گئے، اتنی ہندو عورتیں اغوا ہوئیں، اتنی ان کی آبروریزی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مسابقت کا سا عمل شروع ہو گیا۔ لیکن اس عرصے میں بھی جو صاحب درد ادیب اور شاعر تھے، جو حقیقی معنوں میں ادیب تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان مارے گئے، مسلمان عورتیں ہوا ہوئی، ہندو مارے گئے یا ہندو عورتیں ہوا ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ انسان مارے گئے، اتنے انسان قتل ہو گئے، اتنے انسان اغوا ہو گئے، اتنی عورتوں کی جو انسان تھیں ان کی آبرو ریزی ہوئی۔ تو یوں جانبداری کے ساتھ ساتھ غیر جانبداری کا
موضوع اور اسلوب بھی اردو افسانے میں آتا رہا، لیکن ہمارا موضوع ناول ہے، افسانہ نہیں ہے۔ افسانہ میں اس لیے تیار ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات نظر میں آتے تھے وہ پورے ناول کا موضوع نہیں بن سکتے تھے، لہٰذا اس سے افسانہ نگاروں نے اس نوعیت کے واقعات کو اپنے افسانوں کا موضوع زیادہ بنایا، اور اس عرصے میں یہ جو درمیان کا 4-5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں ناول پس منظر میں چلا گیا، افسانہ زیادہ ابھر کر سامنے آیا۔ وہ ایک شعر ہے کسی کا کہ یہ گرد بیٹھ جائے تو معلوم کر سکوں، آنکھیں نہیں رہیں کہ تماشا نہیں رہا۔ تو جب یہ گرد بیٹھی تو پھر جس چیز سمجھ میں جو آیا، کسی کی آنکھیں نہ رہیں، کسی کے سامنے تماشا نہ رہا، تو پھر وہ ایک بھرپور غیر جانبدار زیادہ امیر نظروں سے مشاہدہ کرنے کے قابل ہوئے، اور پھر ناول نے نئے سرے سے ایک کہنا چاہیے کہ تحریر میں آنا شروع ہوا ناول۔ عزیز طلبہ، ہوا یہ کہ جب آباد کاری کا عمل شروع ہوا پاکستان میں، ان مہاجرین کے لیے جو مشرقی پنجاب سے مہاجرت کر کے ادھر آ رہے تھے، لکھنؤ سے آ رہے تھے، دہلی سے آ رہے تھے، اور ہندوستان کے دیگر شہروں سے جو ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے، تو یہاں ایک بڑا مسئلہ بنا ان کی آباد کاری کا۔ ایک سانیہ تو تقسیم کا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سانیہ آباد کاری کے حوالے سے ہونے والی بدعنوانیوں کا۔ تو یہاں کا جو محکمہ آباد کاری تھا، محکمہ بحالی تھا، اس نے اقربا پروی جانبداری کا مظاہرہ کیا، رفتہ رفتہ اس میں کرپشن کا عمل بھی شامل ہو گیا۔ مہاجر کیمپ جو لگائے گئے لاہور میں، بارڈر کے سرحد کے ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں کے نزدیک، لاہور میں، قصور میں، سیالکوٹ میں، ان جگہوں پہ جو مہاجرین کے لیے کیمپ لگائے گئے، ان میں بہت ناگفتہ حالت تھی، انتظامات پورے طور پہ درست نہیں تھے۔ اسی عرصے میں برسات شروع ہوئی، اور برسات کے نتیجے میں مچھروں کی بہتات ہوئی۔ مچھروں کی بہتات سے، مچھروں کے کاٹنے سے ملیریا کی بیماری پھیلی۔ جگہ جگہ پانی کھڑا ہونے سے پانی کی آلودگی کا مسئلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ہیضے کی وبا پھیلی۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مہاجرین جو 40 لوگوں کا، 50 لوگوں کا قافلہ چلتا تھا، لیکن یہاں چند ہی پہنچ پاتے تھے۔ وہ جو چند پہنچتے تھے مہاجر کیمپوں میں، ان کے ساتھ بھی بہت تکلیف دہ سلوک ہوا۔ اس حوالے سے چودھری محمد علی کی کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان، جس کا اردو ترجمہ ظہور پاکستان کے نام سے ہوا، اور اسی طرح قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ، یہ دو اہم کتابیں ہیں جن میں ہمیں مہاجر کیمپوں کی صورتحال سے آگاہی ہوتی ہے، اور میں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، خصوصاً جو زمینی راستے سے
ٹرینوں کے ذریعے یا یہ جو ہوتے ہیں ریڑے، ان کے ذریعے یا اپنے مویشیوں پر بیٹھ کے کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہنچے، یہاں بھی ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جس کے وہ مستحق تھے، جس سرزمین پہ وہ آ کے سجدے کرتے تھے کہ ہم اپنی پاک سرزمین میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں آیا کہ یہ پاک سرزمین انہیں وقتی طور پہ سنبھال نہیں سکی، لہذا ان کے صدمات میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس حوالے سے اگر اس عہد کے ادب کو دیکھا جائے تو ابتدا ہی میں ادیبوں اور شاعروں کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو رہی تھی۔ فیض احمد فیض نے اس پس منظر میں یہ داغ داغ اجالا یہ شب زیدہ سحر، کہ انہوں نے کہا کہ یہ سحر نہیں ہے، اس سے تو ابھی تک رات نہیں گہرا ہوا ہے، جس صبح کی ہمیں امید تھی یہ وہ صبح نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو کیفیات تھیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئی۔ لازماً اس کا اثر اردو ناول پر بھی پڑا۔ دوسری جانب جو مہاجرین کراچی میں آئے، دہلی سے لکھنؤ سے، ان کی کیفیت بھی کم و بیش ایسی ہی تھی۔ تو اس کا اگر آپ سراغ لگانا چاہیں تو اشوک صدیقی کا ناول خدا کی بستی اور مشتاق احمد یوسفی کی کتاب آب گم، ان کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ مہاجرین کو کن تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ سارا جو عمل تھا یہ اس عہد کے اساس ناول نگاروں کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا، وہ اسے پورے طور پہ سمجھ رہے تھے، جانچ رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور اسے اپنے ناول کا موضوع بنا رہے تھے۔ چنانچہ ایک اہم ناول جس نے ہندوستان کی 1000 سالہ تاریخ کو اپنا موضوع بنایا اور اپنے اختتام میں وہ پہنچے تقسیم ہند پہ، وہ ہے ترات العین حیدر کا ناول آگ کا دریا۔ آگ کا دریا ناول کئی حوالوں سے بہت اہم ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، شعور کی روح کے حوالے سے، اپنے موضوع کے حوالے سے اور تقسیم ہند کے حوالے سے۔ اسی طرح عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں، ختیجہ مستور کا آنگن، یہ اور رضیہ بٹ وہ اردو ادب میں ان کا نام اس طرح معروف نہیں ہے، انہیں عام طور پہ خواتین کی ناول نگار کہا جاتا ہے اور ڈائجسٹوں میں چھپنے والی ناول نگار، یا ایک عامیانہ سی محبت، عامیانہ سے عشق کو آگے لے کے بڑھنے والی ناول نگار۔ لیکن ان کا ناول بانو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناول اس حوالے سے نہایت اہم ہے کہ یہ تقسیم ہند کے واقعے کو اس میں جس خوبصورتی سے پیش کیا گیا، کہانی کی بنت جس طرح ہوئی، پلاٹ بندی جس طرح اس ناول میں ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کا جو موضوع ہے اس کے اندر جو المیہ پایا جاتا ہے، تو وہ ناول اس لائق ہے بانو، یہ ناول اس لائق ہے کہ اسے ہم اردو ادب کے ایک اہم ناول کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ 1947 کے بعد
اردو ناول کو ایک نئے سرے سے عروج ملا، اور اس موضوع پہ بعض دیگر ناول نگاروں نے بھی بہت عمدہ اور اعلیٰ ناول لکھے۔ اس نے کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کا مارشل لا لڑا۔ اب ایوب خان کے مارشل لا میں ادیبوں اور شاعروں کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان رائٹرز گلڈ کے نام سے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ میں ادیبوں اور شاعروں کو اور ناول نگاروں کو اس بات کا پابند کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ ان اقدامات کی حمایت کریں جو مارشل لا حکومت کی شکل میں ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عرصے میں بھی بعض اچھے ناول جو ہیں وہ لکھے گئے، لیکن یہ سارا زمانہ جو ہے اس میں شاعری اور افسانہ اسے زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ پھر اسی عرصے میں ایک اور المیہ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے 1971 کی پاک بھارت جنگ۔ اس پاک بھارت جنگ میں سقوط ڈاکا کا المیہ ہمارے سامنے آیا۔ عزیز طلبہ، پاکستان دو حصوں پر مشتمل تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، لیکن 1971 کی جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ ان کے ہاں آزادی کی جو تحریک چلی تھی وہ کامیاب ہوئی اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اب یہ جو سانحہ تھا یہ کوئی معمولی سانحہ نہیں ہے۔ ایک ملک جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، ایک ملک جو جمہوریت کے نام پر حاصل کیا گیا ہو، وہ ملک دو لخت ہوا۔ کسی بھی قوم کے لیے اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہوا۔ لیکن بدقسمتی سے جو باقی بچا ہوا پاکستان تھا، مغربی پاکستان جسے پاکستان ہم اب کہتے ہیں، وہاں پہ سوائے اس نسل کے جس نے پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا تھا، جس نے ایک عظیم قربانی کے عمل کو سر انجام پاتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے لاکھوں لاشوں کے جنازے اٹھائے تھے، ان کے لیے تو یہ واقعہ موت جیسا سانحہ تھا، 1971 کا واقعہ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کی نسل نے اس سانحے سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس سے کوئی درس حاصل نہیں کیا، اور اس سے اپنی آئندہ تاریخ کے لیے کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کیا۔ اب 71 کے حوالے سے ایک چند ناول لکھے گئے، جن میں قرۃ العین حیدر کا ناول آخر شب کے ہم سفر ایک بہت ہی خوبصورت، اہم اور عظیم ناول ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس ناول کو بار دیگر پڑھیں۔ بار دیگر کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اپنے ایم اے کے دوران میں آپ نے شاید اس ناول کو پڑھا ہو، لیکن ایک مرتبہ اسے پھر پڑھیے
تو اس سے آپ کو نہ صرف اس عہد کی تاریخ اور تہذیب کا پتہ چلے گا، بلکہ آپ کے سامنے وہ اسباب بھی آئیں گے جو 1971 کے سانحے کی وجہ بنے۔ ایوب خان کے بعد یہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت قائم ہو گئی 1971 کا واقعہ دراصل نتیجہ تھا 1971 کے انتخابات کا۔ ان انتخابات کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کامیاب ہوئے تھے۔ ان کی پوری عوامی لیگ جو ہے اس نے سویپ کیا تھا مشرقی پاکستان میں، اور مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی جس کے سربراہ اور چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو تھے، وہ میجارٹی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی، لیکن مجموعی طور پہ سب سے زیادہ سیٹیں عوامی لیگ نے لی۔ اصولاً اور پارلیمانی نظام کے مطابق اور جمہوری نظام کے مطابق اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو مل جانا چاہیے تھا، جو نہیں دیا گیا۔ نتیجتاً انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم جیتے ہوئے ہیں، اگر آپ ہمیں اقتدار نہیں دیتے تو پھر ہم آپ سے الگ ہو جانا چاہتے ہیں۔ یوں علیحدگی کی تحریک چلی، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان معرض وجود میں، بنگلہ دیش معرض وجود میں آیا، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ نتیجتاً بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمان وزیر اعظم بنے۔ چونکہ مغربی پاکستان میں اکثریت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، لہذا یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن گئے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو وزارت عظمیٰ کا عرصہ تھا، اس عرصے میں بعض اچھے ناول لکھے گئے، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس زمانے کی پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اس کا منشور اس میں ایک اظہار رائے کی آزادی کی خوشبو بھی تھی، اس میں انسانوں کو اپنی مرضی سے اپنا مدعا بیان کرنے کی آزادی کا ذائقہ بھی تھا، اس میں انسانی زندگی کے اوپر بہت زیادہ قدغنیں لگانے کا کی ممانعت کی ایک لہر بھی ہمیں نظر آتی ہے، اور بحیثیت مجموعی فرد کی آزادی کا تصور وہ اس منشور میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لہذا اس عرصے میں شاعری، افسانہ اور ناول تینوں نے عروج حاصل کیا، اور اس میں چند اہم ناول نگار جن میں ڈاکٹر انور سجاد ہیں، انتظار حسین ہیں، عبداللہ حسین نیچرلی اس زمانے میں بھی لکھتے رہے، تو یہ بڑے ناول نگار بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمومی موضوعات تھے معاشرے کے، ان کے حوالے سے بھی ناول نگار ہمارے سامنے آتے ہیں، جن میں سائرہ ہاشمی ہیں، نثار عزیز بٹ ہیں، ان کا ناول نیا چراغ نیا گلے بہت مشہور ہے اس حوالے سے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 سے لے کے 1977 تک کے عرصے میں اردو ناول نے ایک اور کروٹ لی، جس میں ہمیں اظہار رائے کی آزادی کا مؤثر سراغ ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئندہ اس سے آگے جو گفتگو ہے وہ اپنے آئندہ لیکچر میں کریں گے۔